بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حکیم محمد حنیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ رابع یعنی چوتھا مقالہ، اور یہ ہے نبض اور قارورے کے بارے میں۔ اس کا فصل اول یعنی نبض کے مفرد اقسام ہو چکے، آج ہم فصل ثانی نبض کے مرکب اقسام کی ذکر کریں گے۔ نبض کے مرکب اقسام کے مختصر مگر اہم تعریف یہ ہے کہ جس کو ہم نے فصل اول میں مفرد ایک ایک الگ الگ ذکر کیا، اب ایک ہی نبضے میں یا ایک ہی تعریف میں وہ تقریباً آئیں گے، اور ان میں سب سے پہلے ومنہ العظیم، نبض مفرد مرکب کی پہلی تعریف نبض عظیم سے شروع ہوتی ہے۔ ومنہ العظیم وهو زائد طولا وعرضا وعمقا، نبض مرکب وہ عظیم، ان میں سے سب سے پہلے عظیم نبض یعنی کہ وہ بڑی نبض جو دلالت کرتی ہے یا ان میں سے جو دلالت کرتی ہے طول، عرض اور چوڑائی بلندی کے اوپر۔ ایک ہی عظیم میں نبض کی لمبائی بھی ہم ناپیں گے اور نبض کی چوڑائی بھی ہم ناپیں گے اور اس کی بلندی پر کو بھی ہم ناپیں گے۔ اسی عظیم کا ضد جو ہے وہ صغیر ہے، چھوٹی نبض، یعنی کہ اس میں لمبائی میں بھی وہ چھوٹی ہوگی، معتدل شخص کی نبض سے چھوٹی ہوگی، اور چوڑائی میں بھی عریض شخص کی نبض معتدل شخص کی نبض سے چھوٹی ہوگی، اور شاہق میں بھی وہ کیا ہوگی، منخفض پست ہوگی، بلند نہیں ہوگی، اور ایک ان کے درمیان متوسط۔ ومنها العظیم وهو زائد طولا وعرضا وعمقا والصغير يخالفه والمعتدل بينهما، اور یہ جو ان کا معتدل ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے، نہ وہ زیادہ چوڑا ہوگا نہ وہ زیادہ پست ہوگا، نہ زیادہ لمبا ہوگا نہ زیادہ صغیر ہوگا، نہ زیادہ عریض ہوگا نہ زیادہ ضیق ہوگا، اور نہ زیادہ شاہق ہوگا اور نہ زیادہ منخفض ہوگا۔ دوسری قسم ہے مرکب کی، ومنها الغلیظ، غلیظ وهو زائد عرض وشہوقا، غلیظ موٹی نبض کو کہتے ہیں، اور وہ ان میں دو قسم کی خوبیاں ہوں گی، ایک تو یہ چوڑی ہوگی اور دوسری یہ بلندی پر ہوگی، اس میں لمبائی نہیں ہوگی، اس میں چوڑائی اور بلندی ہوگی۔ اور اس غلیظ کا جو مخالف آتا ہے اسے دقیق کہتے ہیں، باریک پتلے۔ وہ غلیظ میں چوڑائی ہوگی، اس میں چوڑائی نہیں ہوگی، غلیظ میں شہوق ہوگا، بلندی ہوگی، اس میں بلندی نہیں ہوگی، اور ایک ہے متوسط ان دونوں کے درمیان۔ متوسط کے لیے یہ ایک قانون ہے کہ جہاں بھی متوسط جاتا ہے وہ انہی کے اسی میں کیا ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے۔ متوسط جہاں بھی ہوتا ہے نا وہ متوسط درمیان میں، ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی نہیں، تو دونوں کے بین بین ہوتا ہے۔ اور اطباء فرماتے ہیں یہ عظیم، صغیر، متوسط، غلیظ اور دقیق اور متوسط، یہ 6 قسمیں وہ ہے جن کے اوپر بسیطہ تدل علی ما تدل علیہ البسائط، یعنی کہ یہ جو 6 قسمیں ہم نے بیان کر دی یہ بھی عین ہی اس طرح کی جیسے کہ مفرد کے اقسام، یا جو مفرد جن اقسام پر دلالت کرتے ہیں یہ 6 بھی انہی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اور مرکب کی تیسری قسم ہے غزالی، ومنها الغزالی وهو الذي يقرأ الأصابع قرأة ثم يقرأ ثانية بسرعة بحيث لا يسرج السكون ويدل على شدة الحاجة إلى الترويج۔ غزالی، پہلے تو غزال کی تعریف، غزال کہتے ہیں ہرن کے بچے کو، ہرن جو بھی کہتے ہیں یا جو آپ کے لیے آسان ہو۔ ومنها الغزالی، یہ جو غزالی ہے یہ انگلیوں کے پوروں کو ایسی ٹھوکر لگاتا ہے نا کہ ایک ٹھوکر لگاتا ہے پھر دوسری ٹھوکر اتنی جلدی لگاتا ہے کہ اس کے پلٹنے اور جھپٹنے میں کوئی احساس نہیں ہوتا، یہ چوکڑیاں لگاتا ہے۔ کبھی اگر آپ نے نیشنل جغرافیہ پہ دیکھے ہو نا، ہرن کے پیچھے چیتا، شیر، لگڑ بگا یا جو بھی درندہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، جب یہ بھاگتے تو یہ چوکڑیاں لگاتا ہے۔ چوکڑیاں مطلب چاروں پاؤں کو اکٹھا کر کے چھلانگے لگاتا ہے، جسے چھالے کہتے ہیں، چھالے مارنا، چھلانگے لگانا، چوکڑی لگانا۔
تو غزالی کی تعریف یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ناک انگلیوں کے پوروں کو ٹھوکر لگاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری ٹھوکر اتنی جلدی لگاتا ہے کہ پہلے اور دوسری ٹھوکر کے درمیان پلٹنے اور جھپٹنے کا جو احساس ہوتا ہے وہ محسوس نہیں ہوتا. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں غزالی، اور یہ جو دلالت کرتے ہیں اس چیز پہ دلالت کرتے ہیں کہ دل کو ہوائے باردہ کی شدید ضرورت ہے. يدل على شدت الحاجت الى الترویج، کہ دلالت کرتا ہے کہ دل کے اندر انتہائی درجے کی گرمی ہے اور اسے شدید احتیاج مطلب شدید ضرورت ہے ٹھنڈی ہوا کی. ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی مشروب، ٹھنڈی غذا. جیسے کہ مفرد میں سری تھا، یہاں غزالی ہے. یہ سری سے تھوڑا آگے ہے. سری میں بھی شدید احتیاج تھی، لیکن اس میں انتہائی شدید احتیاج ہے. پر ایک ہی طرح کی پہل میں نے مفرد اور مرکب کی تعریف ہے. چوتھی قسم ہے اس میں سے ومنها المؤجی، مرکب کے اقسام میں سے ایک قسم ہے موجی. موجی، موج دریا کی لہریں، سمندر کی لہریں، موج. اس کی تعریف یہ ہے ومنها الموجی وهو مختلف في عزم الاجزاء العروق وصغرها وعرضها وشهوكها مع انتلاع كأنه امواج يتلو بعض على بعض ويدل على فرط الرطوبة ويكون في الاستسقاء والذاتية والفالج والسقف. یہ موج جو ہے وہ مختلف فی عزم الاجزاء عروق، یہ مختلف ہوتا ہے جو رگوں کے برتن یعنی کہ اجزاء ہے شریانوں کے، ان میں اس کا اختلاف ہوتا ہے. کہیں یہ صغریہ و عرضیہ، کہیں یہ بلند ہوتا ہے، کہیں یہ پست ہوتا ہے. ایک ہی نفس ہوتا ہے، کہیں بلند ہوتا ہے، کہیں پست ہوتا ہے، کہیں چوڑا ہوتا ہے، کہیں تنگ ہوتا ہے، کہیں پر ہوتا ہے، کہیں خالی ہوتا ہے. گویا کی دریا کی لہریں ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے. ایک نفس ایک جگہ پہ عریض ہوگا، وہاں پر یہ شہوک میں بھی مختلف ہوگا، بلند ہوگا. اسی کے ساتھ ٹچ وہ ضیق بھی ہوگا اور پست بھی ہوگا، منخفض بھی ہوگا. اسی کے ساتھ پر بھی ہوگا، دوسری طرف سے خالی بھی ہوگا. وہ مختلف فی عزم الاجزاء کی، وہ صغرها چھوٹے پن میں، وہ عریضها چوڑائی میں، وہ شہوکها وہ عرضها مع امتلاء باوجود اس چیز کے کہ وہ پر بھی ہوتا ہے، مع امتلاء الرطوبت کہ رطوبت سے یہ کیا ہوتا ہے، پر ہوتا ہے. عریض، تنگ، شہوک بلندی، پستی، چھوٹا بڑا، باوجود اس چیز کے کہ وہ رطوبت سے بھی پر ہوتا ہے. اور یہ دلالت کرتا ہے کس چیز کے اوپر، کہتے ہیں يدل على فرق الرطوبت، یہ دلالت کرتا ہے کثرت رطوبت کے اوپر. وَيَكُونُ اور ایسا نفس ہوتا ہے فی الاستسقاء، جسے ہم جلندر کہتے ہیں یا جلندر کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہو، جس میں انسان کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور آج کل کے سرنجوں کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے. اسے جلندر یا جلندر عربی میں سے استسقاء کہتے ہیں، آپ اپنی اصطلاح میں سے جو بھی کہتے ہو. وَيَكُونُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَذَاتِ الرِّيَةِ اور یہ پھیپڑے کے بیماری میں ہوتا ہے، جسے دمہ کہتے ہیں عربی میں، جسے ربو کہتے ہیں، یا پھیپڑوں میں پانی ذات پھیپڑے کی مختلف اقسام. والفالج اور ایسا نبض ہوگا وہ مفلوج زدہ یعنی کہ فالج زدہ کی مفلوج شخص کے ہوگا. والسقطۃ اور سقطے کے مرض میں جو شخص مبتلا ہوگا، یعنی کہ جس کا جلندر ہوگا، جس کا ذات الریہ کی بیماری ہوگی، جس کا فالج ہوگا. یہ بدیہی اقسام، اس کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں. اور سقطے کا مریض، سقطہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں انسان پڑا رہتا ہے بے حس و حرکت، بس بے ہوش خاموش پڑا رہتا ہے، نہ حرکت کرتے ہیں، نہ کیا کرتے ہیں، نہ کیا کرتے ہیں. کبھی کبھار تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ فوت ہو چکا ہے. تو آج کے سبق کو ہم یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹوں میں اور دعاؤں میں، ہم آپ کے کمنٹوں اور دعاؤں کی منتظر رہیں گے، بلکہ ہم آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے، دعاؤں کی درخواست ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.